اسلام آباد میں افواہیں گرم ہیں کہ کپتان حکومت وقت سے پہلے عام انتخابات کروانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اور اسی لیے بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بھی ابھی سے الیکشن کے لیے پر تولنا شروع کر دی ہے۔ اگلے الیکشن کے انعقاد میں لگ بھگ 2 برس کا عرصہ باقی ہے، تاہم نہ صرف حزب اختلاف کی جماعتیں بلکہ حکمران جماعت کی چند اہم شخصیات بھی وقت سے پہلے عام انتخابات کے امکانات پر غور کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی برسر اقتدار حکومت جس نے اپنے 5 برس پورے کیے دوبارہ الیکشن نہیں جیت پائی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 5 برس پورے کرنے والی حکومت کے خلاف عوامی لاوا لازمی پھٹتا ہے اور وہ شکست سے دوچار ہو جاتی ہے، لہٰذا عمران خان 5 برس پورے کرنے کے بعد الیکشن کروانے کا رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کپتان حکومت اپنے اقتدار کے تیسرے برس ہی نہایت غیر مقبول ہو چکی ہے اور موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے دوبارہ دھاندلی کر کے عمران خان کو اقتدار میں لانا اب ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ 5 برس مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی 2022 میں الیکشن کروا دیا جائے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کو بھی حکومت کے ان ارادوں کی بھنک پڑ چکی ہے اور وہ بھی الیکشن موڈ میں جاتی نظر آتی ہیں۔ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جماعت کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات کی تیاری کی ہدایت کی، کیونکہ ان کے خیال میں انتخابات جلد ہونے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت جماعت کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے روایتی بیانات سامنے آئے، لیکن کیا در حقیقت پی ڈی ایم میں بھی وقت سے پہلے انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کسی انتخابی اتحاد کے بارے میں غور کر رہی ہیں؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اپنی میعاد پوری ہونے سے پہلے الیکشن کروانے کا بنیادی مقصد اپنا فائدہ کرنا ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں حکمران جماعت ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ایسا کرنا چاہے گی۔ یہ سیاسی حکمت عملی اگلے عام انتخابات کے سال یعنی 2023 میں ممکنہ طور پر پائے جانے والے حالات کے گرد گھومتی ہے۔ ملک کی 2 بڑی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عام انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے اور انہوں نے اس کے لیے تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ ان کی جماعت وقت سے پہلے انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ہمیں باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی جماعت کو وقت سے پہلے انتخابات کی تیاری کی ہدایات دے دی ہیں۔ ان کے خیال میں عمران خان کی طرف سے مبینہ طور پر ایسی ہدایات جاری کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک تو ان سے چل نہیں رہا اور ایسے حالات میں اس طرح زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس کے لیے تیار تھی۔ ہم نے ضلعی اور یونین سطح تک تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ تیاری سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے کارکن متحرک ہیں، باقی جو انتخابی معاملات ہیں وہ وقت آنے پر طے کر لیے جائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی کے رکن اور پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے بھی بتایا کہ چیئرمین کی طرف سے ہدایات کے بعد پیپلز پارٹی بھی وقت سے پہلے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے۔ ہمارے چیئرمین نے جو بات کی ہے وہ ایک دور اندیش رہنما کی بات ہے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو موجودہ صورتحال ہی سے بھانپ لے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں ہے جو کسی کے اشاروں میں آئے یا اس کو کسی طرف سے اشارے ملتے ہوں۔ حسن مرتضیٰ کے مطابق ان کی جماعت نے وقت سے پہلے انتخابات کے امکانات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کیوں ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس بارے میں بات کر کے حکمران جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اگر وہ وقت سے پہلے انتخابات کی طرف گئی تو حزب اختلاف بھی تیار ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ حکمران جماعت کیوں چاہے گی کہ اپنی بظاہر مستحکم حکومت کو ختم کر کے جلد انتخابات کا راستہ اختیار کرے؟ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق اس کی وجہ الیکشن کے سال میں پائے جانے والے ممکنہ حالات ہو سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں انتخابات کے سال میں ہونے والے ممکنہ حالات پر نظر رکھتی ہیں۔ 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور موجودہ آرمی چیف بھی معلوم نہیں اس وقت ہوں یا نہ ہوں، اس لیے تحریک انصاف چاہے گی کہ اس سے قبل ہی عام انتخابات ہو جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اگست 2023 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ اس سے قبل لگ بھگ 19 ماہ کے لیے عہدہ جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس رہے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق لہٰذا یہی وہ وقت ہے جس کے دوران موجودہ حکمران جماعت چاہے گی کہ وہ عام انتخابات منعقد کروا لے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمران جماعت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کروانے سے انہیں فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے خیال میں حکمران جماعت تحریک انصاف ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تحریک انصاف میں جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی قبل از وقت عام انتخابات کا حامی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اس وقت حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ حکومت کو وقت سے پہلے انتخابات کی طرف جانے کی ضرورت محسوس ہو۔ افغانستان کی صورتحال سے بھی موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
اندرونی طور پر بھی اسے بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتیں محض حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کے بیانات کا استعمال کر رہی ہیں جن سے یہ بیانیہ بنے کہ حکمراں جماعت وقت سے پہلے انتخابات منعقد کروانا چاہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور سیاسی جماعتیں ایسی باتوں سے اپنے انتخابی حلقوں کو متحرک بھی کرتی ہیں، کیونکہ عام انتخابات میں اب ویسے بھی کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تو تیاری تو انہیں کرنی ہی ہے۔ لیکن مجیب الرحمان شامی کے خیال میں آنے والے انتخابات میں پی ڈی ایم کوئی زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس میں شامل سیاسی جماعتیں انفرادی حیثیت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دیں گی۔ دوسری جانب سہیل وڑائی سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو تحریک انصاف کو عام انتخابات میں ہرانا ہے تو انہیں کسی نہ قسم کا اتحاد تو بنانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی انتخابی حیثیت سے مضبوط ہو رہی ہے اور حال ہی میں اس نے سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن اور کشمیر کے عام انتخابات جیتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں ان کے درمیان انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی بھی اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے واپس پی ڈی ایم میں شامل ہو سکتی ہے؟ مجیب الرحمان شامی کے مطابق اس کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ ان کے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ دوسری جماعت نے حکمراں جماعت سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تاہم سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت یا کسی قسم کے سیاسی اتحاد کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی کو صوبہ پنجاب میں کیا کچھ ملتا ہے۔ اگر پنجاب میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تو وہ کیوں صوبہ سندھ میں کچھ دینا چاہے گی؟ یاد رہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون چند نشستوں کے فرق سے دوسری بڑی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کی محض 7 نشستیں ہیں۔ سہیل وڑائچ وقت سے پہلے انتخابات کے امکانات کو رد نہیں کرتے، تاہم ان کے خیال میں بھی حکمران جماعت ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس خدشے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور عوام کو حکومت وقت کو ووٹ آؤٹ کرنے کا موقع فراہم کر دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔